قرآن پاک نے سب سے زیادہ جس چیز کا حکم دیا صراحت کے ساتھ بھی اشارے کے ساتھ بھی وہ نماز ہے۔ صحیح۔ اور نماز اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر 5 وقت فرض کی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اقم الصلاۃ لدلوق الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نماز قائم کرو لدلوق الشمس، سورج ڈھلنے کے بعد، صحیح، سورج ڈھلنے کے بعد نماز قائم کرو۔ اب یعنی کہ سورج ڈھلنے آغاز کے ہو رہا بعد کتنی نمازیں ہوتی ہیں؟ ظہر کی نماز سورج ڈھلنے کے بعد ہے، عصر کی نماز بھی سورج ڈھلنے کے بعد ہے، مغرب کی نماز بھی سورج ڈھلنے کے بعد ہے، عشاء کی نماز بھی سورج ڈھلنے اور غروب ہونے کے بعد ہے۔ 4 نمازوں کا تو یہاں ذکر ہو گیا، اور آگے فرمایا بقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن۔ یاد رکھیں عربی کا یہ قاعدہ ہے، بعض اوقات جز بول کے کل مراد لیا جاتا ہے۔ کیا بات! تو قرآن نماز کا ایک جز ہے، قرآن کی تلاوت، قرآن کی قرات نماز کا ایک فرض ہے، تو یہاں جز بول کے کل مراد لیا گیا کہ وقرآن الفجر، فجر کی نماز بھی پڑھو، اور فجر کی نماز کی اہمیت بھی بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ فجر کی جو نماز ہے، فجر کی جو تلاوت ہے، یہ وہ وقت ہے جو فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ یعنی نظام عالم میں فرشتے صبح کے وقت آتے ہیں، شام کے وقت آتے ہیں۔ صبح کا وقت، فجر کا وقت وہ وقت ہے کہ جو رات والے فرشتے ہیں وہ واپس انہوں نے جانا ہے، دن والے فرشتوں نے آنا ہے، یعنی وہ وقت جو ہے جمع ہونے کا وقت ہے۔ اسی طرح مغرب کا جو وقت ہے وہ بھی فرشتوں کے جمع ہونے کا وقت ہے، تو لہٰذا فجر کی اہمیت خاص طور پہ بیان فرمائی۔ تو اس آیت میں 5 نمازوں کا وقت اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ اسی طرح حضرت نے جو آیت تلاوت فرمائی اس میں بھی اللہ رب العالمین نے 5 وقتوں کا جو ہے بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کب؟ دن کے اطراف میں اور رات کے اندھیرے میں۔ دن کے اطراف میں جو نماز ہے وہاں وہ فجر اور مغرب اور عصر کی نماز ہے۔ لدلوق الشمس الی غسق اللیل، یہ تو میں نے عرض کر دیا اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، وزلفا من اللیل، رات کے اندھیرے میں بھی نماز قائم کرو۔ اور فرمایا آگے اللہ نے قاعدہ بیان فرمایا ان الحسنات یذھبن السیئات، اچھائیاں جو ہے یہ برائیاں مٹا دیتی ہیں۔ اللہ پاک نے انسان کو اچھائیوں کے مواقع عطا فرمائے ہیں۔ یہ رمضان مبارک کی مبارک ساعتوں میں ہم بیٹھے ہیں تو یہ مبارک ساعتیں رمضان کی ہو جائیں، یا ویسے نماز کا جو نظام ہے، جب انسان وضو کرتا ہے، کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ جھڑتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ، ہاتھ پاؤں کے گناہ، نماز پڑھتا ہے تو گناہ جھڑتے ہیں۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، یہ اچھائیاں جو ہیں یہ برائیاں مٹا دیتی ہیں۔ تو نماز 5 گانا اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بھی اس کا وقت بیان فرمایا، اور احادیث میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ اس کو بیان فرمایا، اور ہر نماز کے الگ الگ فضائل بھی بیان فرمائے۔